مشرق وسطی میں پھر کشیدگی، آبنائے ہرمز میں امریکہ اور ایران کی جھڑپیں، ایران کا امریکی فوج پر قشم پورٹ اور بندر عباس پر حملوں کا الزام۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق قشم جزیرے میں لنگرگاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کا آبنائے ہرمز میں ایرانی ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق حملوں میں کوئی نقصان نہیں ہوا، جوابی کارروائی میں ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز میں جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے، مذاکرات جاری ہیں، کسی بھی وقت معاہدہ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر امید کہا، ایران نے امریکی بحریہ کے 3 جہازوں پر حملے کیے، جواب میں حملہ آور چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف، بولے پاکستانی قیادت کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روکا تھا۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا اعلان، کہا امریکہ نے خمیر، سرک اور قشم جزیرے پر فضائی حملے کیے، یہ حملے کچھ ممالک کی حمایت سے ہوئے، ایک ایرانی آئل ٹینکر کو ایرانی پانیوں میں جاسک کے قریب نشانہ بنایا گیا، دوسرے ایرانی جہاز کو فجیرہ بندرگاہ کے سامنے ہرمز میں نشانہ بنایا گیا۔ امریکی تجویز پر ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، مشاورت جاری ہے، ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی کا بیان، برطانوی میڈیا کے جامع معاہدے کے لیے فریقین کے درمیان ڈیڈ لاک کا دعویٰ، کہا جزوی معاہدہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا سبب بن سکتا ہے، عارضی انتظام ایک صفحے پر مشتمل یادداشت کے طور پر مرتب کیا جا رہا ہے۔ ایران کے پاس اب بھی 70% میزائل ذخیرہ موجود ہے، امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی خفیہ رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق ایران امریکی بحری ناکہ بندی کو کم از کم 3 سے 4 ماہ تک برداشت کر سکتا ہے۔ ایرانی حکومت نے اپنے زیر زمین میزائل سائٹس کو دوبارہ فعال کر دیا، تباہ شدہ میزائلوں کی مرمت کی ہے اور نئے میزائل بھی تیار کیے۔ سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف امریکہ کی قرارداد، ایران سے آبنائے ہرمز میں حملوں کی بندش اور ٹول ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ، روس کی جانب سے امریکی قرارداد کی مخالفت، بحرین، سعودی عرب، UAE اور کویت کی جانب سے حمایت۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کے حق میں قرارداد پیش، خطے میں امن کوششوں اور امریکہ ایران سہولت کاری پر پاکستان کی تعریف۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایل گرین کی پیش کردہ قرارداد میں پاکستان ایک غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث قرار۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں پھر سے بڑھنے لگیں، برطانوی خام تیل کی قیمت $100 سے تجاوز کر گئی، امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $95 سے زائد ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ، کاروبار کے آغاز پر 2100 سے زائد پوائنٹس کی بعد ریکوری، 1,71,000 کی سطح دوبارہ بحال۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا، پاکستان کے لیے $1,20 کروڑ کی اگلی قسط کی منظوری متوقع ہے، موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پروگرام کے دوسرے جائزے کی منظوری کا بھی امکان۔ قوم، ہر طبقہ، جین زی، آپ کے ینگ لوگ، سوشل میڈیا یوزرز، آپ کے رپورٹرز، میڈیا ہاؤسز، لائرز، انجینئرز، ڈاکٹرز، ہر طبقہ اس جنگ میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا، جس کے بس میں جو تھا وہ اپنے تئیں کر رہا تھا، اور آرمڈ فورسز نے جو ہمارا سر فخر سے بلند کیا اور جس طریقے سے انہوں نے یہ جنگ لڑی۔ مارکہ حق میں پوری قوم متحد اور اپنی افواج کے شانہ بشانہ تھی، سب نے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کی بھرپور کارروائی کے بعد بھارت نے 4 گھنٹوں کے اندر گھٹنے ٹیک دیے، پاکستان کو اب
دنیا میں امن کے علم بردار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بلیف ان آر سیلف کہ جو پھینکو گے ہم کھڑے ہیں، ٹریڈیشنل نان ٹریڈیشنل جو تم نے ڈالنا کرو۔ دی پوٹینشیل اینڈ ریزیلینس ٹو کامبیٹ ملٹی فیسیٹڈ چیلنجز، ٹریڈیشنل نان ٹریڈیشنل جو کرنا کرو۔ وہ جو ہم آپ کو ہمیشہ سے کہتے تھے کسی کا باپ بھی پاکستان پہ آنچ نہیں لا سکتا، جو قائد اعظم نے فرمایا تھا nothing can undo پاکستان۔ پہلے بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ مارکا حق میں پاکستان نے 5 گنا بڑے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ اگر کسی کو شک ہے تو اس کی ایک قسط ہم دکھا چکے ہیں۔ ہمارے عزم میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام، کہا بھارت 1 سال بعد بھی پہلگام واقعے کے ثبوت پیش نہ کر سکا۔ بھارت اپنے لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کر الزام دوسروں پر عائد کر دیتا ہے۔ پاکستان پر الزام لگانے والا بھارت خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ مارکا حق کا 1 سال مکمل، بھارت کی عبرتناک شکست پر ملک بھر میں جشن۔ پشاور میں جشن فتح کی تقریب، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، ڈھول کی تھاپ پر روایتی رقص، تقریب کے اختتام پر شاندار آتش بازی۔ ہم سرحدوں سے دور مگر دل سے قریب ہیں۔ جہاں بھی ہو پاکستان ہماری پہچان ہے۔ لہو ہماری دعا وطن کے نام۔ وطن پہ کوئی بھی آنچ، کوئی بھی تکلیف ہو، وہ ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے۔ ہر تکلیف، ہر طوفان میں ہم وطن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان ہماری جان، ہماری پہچان۔ مارکا حق کا 1 سال مکمل ہونے پر بیرون ملک پاکستانیوں کا پیغام، کہا پاکستانی سرحدوں سے دور ہیں مگر دل کے وطن کے قریب ہیں۔ دشمن کی ہر چال، ہر فریب ہمارے پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آئی ایس پی آر کی ولولہ انگیز ملی نغمہ اللہ اکبر تیار ہیں ہم کی بھرپور پذیرائی۔ گزشتہ سال مارکا حق کے موقع پر ریلیز کیے گئے ملی نغمے نے عوام کے دل جیت لیے۔ نغمے میں لہو گرما دینے والے اشعار اور سحر انگیز آواز نے سما باندھ دیا۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں گرمی کی شدت برقرار، محکمہ موسمیات کا 11 مئی تک ہیٹ ویو جاری رہنے کا الرٹ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی درجہ حرارت معمول سے 2 سے 3 ڈگری زائد رہنے کی پیشگوئی۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ دادو میں گرمی پڑی، جہاں پارہ 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا۔ موئنجو دڑو اور لاڑکانہ میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔